شب برات سے پہلے پہلے آپ 10 مرتبہ بس یہ پڑھ لیں۔ یہ قرآنی سورت 10 مرتبہ پڑھنے کی دیر ہوگی، اتنا پیسہ برسے گا کہ آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ اتنی دولت کہاں سے آئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات سے پہلے کسی بھی دن تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی نصیب کھل جائے گا، رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ شعبان کی قدر و قیمت کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے، رب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ماہ شعبان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 10 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ شعبان کے مہینے میں 1 لاکھ مانگے گا تو میرا رب اسے 10 لاکھ سے نوازے گا۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو رب کی رضا سے شعبان کے مہینے میں ایسی خیر اور برکت ہوگی کہ وہ غربت، تنگ دستی اور پریشانیاں جن کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں، وہ آج شب برات سے پہلے اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ عمل اتنی تیزی سے اثر کرتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی حاجت کو پورا کرنا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے تو آج ہی یہ عمل کر لے۔ آج ہر کوئی بے صبر ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات رزق اور دولت بھرنا چاہتا ہے۔ اس لیے شب برات سے پہلے آپ کے لیے ایک خاص اور اہم وظیفہ پیش کر رہی ہوں۔ جو تسبیح کے دانوں پر پڑھتا ہے، انشاءاللہ تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ کسی بھی ناممکن حاجت کے لیے رب سے مانگیں گے تو میرا رب غیب سے اسے پورا کر دے گا۔ اللہ والو، ماہ شعبان کا مہینہ بہت عظمت والا اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، یہ رب کے پیارے محبوب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب سے اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے تو یہ وظیفہ پڑھنے والے کو پورے سال کا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں تقدیر اور نصیب لکھا جاتا ہے۔ جب تقدیر اور نصیب رب کی طرف سے لکھا جاتا ہے تو پورا سال نہ تو آپ کی کامیابی کو کوئی چھین سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی مشکلات کو کوئی ختم کر سکتا ہے۔ لہٰذا آج کا یہ موقع، آج کا یہ وقت، اگر آپ اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتے ہیں، پسندیدہ فیصلے کروانا چاہتے ہیں، پسندیدہ شادی کے لیے، کاروباری مسائل حل کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، رزق کے لیے، دولت کے لیے، آپ تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آپ نے ویڈیو کو توجہ اور دھیان سے سننا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ وظیفے کو مکمل دھیان اور توجہ سے کیجیے گا، کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ نے مستقل مزاجی سے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ وظیفے کے لیے آپ کو سب سے پہلے باوضو ہونا ہے اور پھر آپ نے قبلہ رخ مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ثواب کی نیت کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ اس وظیفے سے محروم نہ رہ سکیں۔ پھر آپ نے باوضو ہوگے مصلی پر بیٹھ کے قبلہ رخ آپ کی جو حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی آپ کی دعا ہے، آپ اپنے دل میں اس کی نیت کر لیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسے آپ نے اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی سب سے پہلے تو معافی مانگنی ہے۔ اگر اللہ کریم ہم سے راضی نہیں ہوگا تو ہمارے وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے اللہ کریم کو راضی کرتے ہیں اور پھر اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے لا حول ولا قوت 33 مرتبہ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ کے پھر اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی گڑ گڑا کر معافی مانگنی ہے، اللہ کریم کو راضی کرنا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کریم سے معافی مانگتا ہے اور اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے تو پھر وہ ایسے ہوتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی پیدا ہوا ہو۔ اس کے بعد دوسری جو قرآن مجید کی بہت ہی مختصر صورت ہے آپ نے وہ پڑھنی ہے، یہ صورت ہے سورۃ الاخلاص کا وظیفہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت کی بہت ہی فضیلت ہے، بہت ہی برکت ہے۔ اگر اس صورت کو 1 مرتبہ پڑھا جائے تو 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 2 مرتبہ پڑھا جائے تو 20 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر 3 مرتبہ اس صورت کو پڑھا جائے تو 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آپ اس صورت کو پڑھ کر قرآن مجید کے ثواب بھی حاصل کریں گے اور اللہ کریم سے اپنی حاجتیں بھی پوری کروائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو صرف اور صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے جو لفظ پڑھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے الحمدللہ یا ربی۔ اس کے بعد آپ نے وہی درود شریف جو وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا اس کو آپ نے وظیفے کے اینڈ پہ پڑھنا ہے، ہی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہوا۔ اب آپ اللہ کریم سے جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہیں، جس طرح کی بھی آپ کی حاجت ہے، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، اگر آپ آج 11 حاجتیں بھی اللہ کریم کے آگے لے کے بیٹھیں گے، اللہ کریم آپ کی 11 حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا، اللہ کریم سے اللہ کریم کی عظمت کو دیکھتے ہوئے مانگیے۔ اللہ کریم جب دینے پہ آتا ہے، نہ عمل دیکھتا ہے نہ شکل دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کے عطا کرتا ہے۔ بس مانگنے کی گھڑیاں ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ اللہ کریم تو کہتا ہے مجھ سے مانگو اور میں عطا کروں۔ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا جس کو میں بخش دوں؟ لیکن ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اللہ کریم کو راضی کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ہمیں اللہ کو منانے کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ اللہ کے آگے بیٹھ کر روئیں، گڑ گڑائیں اور اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ کریم نے آج آپ کو چھپڑ پھاڑ کے عطا کرنا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اسی طرح مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہماری باقی ویڈیوز کو واچ کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو لائک شیئر ضرور کریں، ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ اس وظیفے سے محروم نہ رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔